کہاں, کس نے, کیسے, کیوں کیا؟ سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار. پارا چنار میں جو دھرنا جاری ہے وہ ملک بھر میں دھرنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہم لاہور پریس کلب کے باہر موجود ہیں جہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہے. اور اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ کہنا ہے صوبائی جو مجلس وحدت المسلمین کے رہنما ہیں علی اکبر کاظمی کا کہ وہاں پر 128 بچوں سمیت 200 افراد جو ہیں وہ جام حق ہو چکے ہیں. روڈ جو بلاک کیے گئے ہیں, دہشت گردی جو ہے وہ آئے روز بڑھ رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر کاظمی, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے دن ہو گئے ہیں دھرنا جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لاہور کا دھرنا جو ہے اس کے 8 دن ہو گئے ہیں اور خود جو پارا چنار میں دھرنا ہے اس کے 13 دن آج ہو گئے ہیں. دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ سڑکیں کیوں بند کی گئیں, کیا سیکورٹی کی وجہ سے بند کی گئی ہیں؟ دیکھیں, ہمیں یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سڑکیں دہشت گردوں نے بند کی ہیں یا حکومت نے بند کی ہیں. اگر حکومت نے بند کی ہے تو دہشت گرد بھی یہی چاہتے ہیں, اور اگر دہشت گردوں نے بند کی ہیں حکومتی ریٹ نہیں ہے. یہ ایریا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ماتحت ہے تو یہاں پر ظاہر وزارت داخلہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہاں وفاقی حکومت بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ ہر والے سے کلیئر ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. تو علی اکبر کاظمی صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے کئی بار جو ہیں وہ مذاکرات ہوئے ہیں تو جس کے بعد آپ نے دھرنا ختم بھی کیا, یہ دہشت گردی کی جو لہر جاری ہو جاتی ہے, تو کیا وزارت داخلہ میں کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہوئی؟ اگر سنوائی ہوتی تو ہمیں بار بار روڈ پہ آنے کے شوق تو نہیں ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ بار بار, ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کے آئینی قانونی جو بھی حقوق ہیں وہ ان کے ملے, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, دہشت گردوں کا خاتمہ ہو, سرزمین پاکستان پر امن رہے. یہ جتنی نامنی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے. تو پھر ہمیں تو روڈ پہ آنے کے شوق نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان چلے. ہم تو وطن پاکستانی شہری ہیں, ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا ہے, ہم تو اس کو اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ وزیر داخلہ صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے وہاں آپ کی بھی ایک وہاں رسپانسبلٹی ہے. آپ C-130 کے ذریعے بھی وہاں امداد بھیج سکتے تھے. صرف پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں, خدا رہا اس معاملے پہ سیاست نہ کریں. سیاست سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے, آفت زدہ جو علاقے کو قرار دیا گیا ہے, تو وہاں آفت زدہ علاقے کی طرح اس کو ٹریٹ کر کے اس کا فوراً مسئلے کا حل کیا جائے. فوراً مسئلے کا حل کیا جائے تاکہ مزید جانی نقصان نہ ہو سکے. امریکہ سے ایک ایڈوکیٹ یہاں پر پہنچے, ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس احتجاج میں یہاں پر آئے ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا بتائیے؟ لیاقت حسین شمسی میرا نام ہے. میں ایڈوکیٹ ہوں یہاں لاہور میں سپریم کورٹ. تو یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں وقار حسین شمسی, یہ امریکہ سے آئے ہیں اور یہی مجھے لے کے بھی آیا ہیں. میری اب ایج بھی اور ایسی صورتحال ہے کہ میرا ادروائز اکیلے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قبلہ علی اکبر کاظمی صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا, سارے مطالبات بھی بتا دیے, جو کویشچن آپ نے کیے انہوں نے تفصیل سے فرما دیا. آپ بھی کچھ کہیں کہ اس حوالے سے سب کو کہنا چاہیے, کیا کہیں گے؟ بالکل یہ کہوں گا. پہلی بات نہیں وہ میں, آپ مجھے بے شک روکیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو بھی اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں جیسے بھی, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں ان کو سلام کرتا ہوں. جو مظلوموں کے حق میں جو بھی شخص جس طرح بھی جس انداز سے بھی اس میں شرکت کرتا ہے, میں قبلہ کی موجود بھی ہیں ان کو, ان کی جماعت کو بھی, اور جو بھی اس کی حمایت میں بولتے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. میری ایک منٹ, میری یہاں ایک اپنا المصطفیٰ لائر فورم ہے, ان کی بڑی شرکت ہے, جہاں ان کے پریزیڈنٹ ہیں زاہد شیرازی صاحب ہیں اور ایک حیدر خان صاحب ہیں, وہ تقریباً آلموسٹ سارا دن یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اس جماعت کو بھی سلوٹ. سلوٹ تو ہو گئے, حکومت کی مطالبہ حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا جو قبلہ نے فرمایا ہے, میں اس کی تائید بڑی پرزور تائید کروں گا. جیسے انہوں نے وزیر داخلہ سے کہا اور وہ میں بھی اسی کو کہوں گا محسن نقوی صاحب کو, خدا را ہوش کے ناخن لیں. ہم وکیل ہیں, صرف وکیل نہیں ہیں, آپ میں بھی سارے وکیل ہیں بہت, لیکن کچھ تو خیال کرو یار, یہ ملک ہمارا ہے, ہم ملک کے باسی ہیں, ہمارے لیے کیوں نہیں کچھ سوچتے. بہت شکریہ. آپ امریکہ سے اس دھرنے میں شامل ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ جناب میں صرف پارا چنار کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے آیا ہوں اور ثواب کمانے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ.
दैट्स इट। अमेरिका से एहतजाज में शामिल हुए, उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनके सवाब के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ, ये एहतजाज जारी रहेगा। जी असद क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अफसोस का इज़हार करूँगा कि सिर्फ 25 किलोमीटर का रोड है और हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है उसको दुनिया में नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन अपने ही मुल्क में ये 25 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमसे क्लियर नहीं हो रहा। 3 महीने हो गए और इससे पहले भी 3 साल तक ये रोड बंद रहा है और उसके बाद भी अवामी एहतजाज के ज़रिए ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने इस रोड को खुलवाया था एहतजाज के ज़रिए। अच्छा ये बताएं कि अरसा दराज से एहतजाज जारी है, इसका हल क्या है? आप एहतजाज करते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, रोड खुल जाता है, दहशतगर्दी फिर आ जाती है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि इसका मुश्किल हल क्या है? वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो भी आपके बारे में ये एक दर्द दिल रखते हैं, आपके पास कोई हल नहीं है जो आप उनको बताएं? ये ड्यूटी जिनकी है, जिनका काम है अमन अमान कायम रखना, जो तनख्वाहें लेते हैं आवाम के टैक्स से, ये बेसिकली उनका काम है। और उसके बाद जो हमारे हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं बराजमान, जो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और यहाँ पर सैकड़ों जाने जो हैं वो बेदर्दी के साथ। मैं आपको बताऊं कि जो धरना शुरू हुआ है यहाँ पूरे पाकिस्तान में, ये किस बात के ऊपर शुरू हुआ है? 2 नौजवानों को पहले ज़िबा किया गया, उनकी वीडियो बनाई गई है, कहकहे मारे गए हैं और उसके बाद तो उन 2 नौजवानों के 19 टुकड़े किए गए हैं। ये टुकड़े करके उनके माँ बाप को आगे फेंक दिया गया है कि लो जी ये पड़े हैं पाकिस्तान के शहरी। तो पाकिस्तान के अंदर अमन और कानून और सिक्योरिटी इदारे और ये सब, तो क्या वो मुलजमान जो हैं जो दहशतगर्द अभी तक पकड़े नहीं गए? दन दनाते फिर रहे हैं, गाड़ियों के टोले लेकर फिर रहे हैं, ललकार रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। जिस तरह असद जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का स्पोक्समैन भी है, उसने जो बताई बात वो बहुत ही अफसोसनाक है कि 2 नौजवानों को टुकड़े करके उनके लाशों के टुकड़े जो हैं उनकी वालिदैन के घर भिजवा दिए गए। ये हुकूमत पंजाब के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए भी और ख़ास कर वज़ारत दाखिला के लिए ये एक चैलेंज है, एक सोचने वाली बात है। जिस तरह इन तमाम रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये कहा है कि इस पर अमली तौर पर कोई इक़दाम किया जाएगा तो फिर ही ये मामला जो है वो रुकेगा। और चंद दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और जिन्होंने इस तरह की वारदातें की हैं, नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद करने के बाद टुकड़े कर देते हैं, वो वहीं पर दंदना रहे हैं और धमका रहे हैं कि अगर मज़ीद कोई आप कार्रवाई करेंगे, इन मुकदमात की पैरवी करेंगे तो मज़ीद अफराद को कत्ल किया जाएगा। ये चैलेंज वो इनको नहीं दे रहे, वो हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं, वज़ारत दाखिला को दे रहे हैं। ये उनके सोचने वाली बात है। इन्होंने एहतजाज के ज़रिए जो मुतालबा किया है, उम्मीद करते हैं कि उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।